أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. توحید کا بیان ہے کہ فرمایا کہ ان لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں. یعنی کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافر لوگوں کو کس چیز نے روک دیا ایمان قبول کرنے سے. صرف ان کا کہنا یہ تھا، اعتراض ان کا یہ تھا کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے. یعنی رسول اللہ نے بنایا تو کس کو بنایا؟ ایک انسان کو رسول بنایا. وہ یوں کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول، ان کا کہنا یہ تھا، اعتراض ان کا یہ تھا مشرکین کا کہ ما لہذا الرسول، کہ ان رسول یہ کیسے رسول ہیں کہ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ ہمارے طریقے سے کھانا بھی کھاتے ہیں اور ہمارے طریقوں سے یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، تو یہ کیسے رسول ہوئے؟ اور ان کا سمجھنا یہ تھا کہ در حقیقت اللہ کے رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام انسانوں سے بالکل جدا ہو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا بالکل ایک الگ ہو، ایک الگ چیز ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام ہم کر سکتے تھے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ رب العزت نے تو فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، اس نے زمینی مخلوق کو بھی پیدا کیا، ہوا میں اڑنے والی مخلوق کو بھی اس نے پیدا کیا، سمندروں میں رہنے والی مخلوق کو بھی اس نے پیدا کیا. اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل تھا کہ ان لاتعداد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا میں بھیجتے تھے؟ کیا مشکل تھا؟ فرشتے تو تھے. لیکن اس وقت جو معترض ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، اس وقت وہ لوگ اعتراض کرتے کہ صاحب یہ دین پر عمل کرنا تو فرشتوں کا کام ہے، انسان کا کام ہی نہیں ہے.
ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں تو بازاروں میں آنا ہے جانا ہے، دنیا کے دھندے جھیلنے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، ان کی تو ضروریات مختلف، ان کی خواہشات مختلف. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ باور فرما دیں کہ دیکھو تمہاری طرح کا انسان ہے، اس کی خواہشات تمہاری ہی طرح کی خواہشات ہیں، اس کا دل، اس کا رہنا، اس کا سہنا، اس کے جسم، اس کے اعضاء سب تمہاری طرح ہیں. وہ جب 100% دین پر عمل کر سکتا ہے تو تم لوگ دین کے اوپر کیوں 100% عمل پیرا نہیں ہو سکتے؟ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر؟ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. آپ فرما دیجئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان مشرکین سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یعنی رہنے والے فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، اور وہ آرام سے چلتے پھرتے رہتے بستے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ضرور ہم بھیج دیتے اور نازل کرتے ان کے اوپر آسمان سے ایک فرشتہ رسول بنا کر. مطلب یہ ہے کہ اگر زمین میں بسنے والے انسان نہ ہوتے بلکہ زمین میں بسنے والے فرشتے ہوتے تو ان کا رسول بھی فرشتہ آتا. جب زمین میں بسنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں، تو ان کا رسول بھی کون آئے گا؟ انسان ہی آئے گا. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم، اللہ کافی ہے گواہ. شہید کے معنی کیا ہیں؟ گواہ. اللہ میرے لیے حق ثابت کرنے والا ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. مطلب یہ ہے کہ کافروں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو، میں باطل پر ہوں یا تم باطل پر ہو، اس کے لیے میرے پاس گواہ صرف اللہ کی ذات ہے جو تمہارا بھی خالق ہے اور میرا بھی خالق ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا باخبر بھی ہے اور بڑا بصیرت والا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اپنے بندوں کو. آپ دیکھیے قرآن پاک میں کتنا بیان ہے توحید کا. اگر یوں کہا جائے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ توحید کا بیان فرمایا تو غلط نہیں ہوگا. خوب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے مختلف عنوانات سے، معترضین کے اعتراضات، ان کے ثوابات، ان کے سوالات، ہر طرف سے ان کی باتوں کو بیان کیا. آپ یاد رکھیں یہ اعتراض آج ختم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ تو گئے ہوں، کم نہیں ہوئے. اس لیے اللہ کے نبی کو بھی ان کفار مشرکین نے اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیا. موت تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے پیچھا چھوڑا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ دیکھو میرے پاس میرے برحق ہونے کی دلیل قرآن پاک موجود ہے، میں نبی برحق ہوں. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں اور نہ اس کی صفات میں. میں نبی برحق ہوں، قرآن کتاب برحق ہے، جنت اور دوزخ برحق ہے، پل صراط برحق ہے، حوض کوثر برحق ہے، بعث بعد الموت، موت کے بعد زندہ کیا جانا برحق ہے. جو عقائد کا بیان ہے وہ فرماتے رہتے تھے. لیکن غیر جو کافر تھے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، پیچھا کرتے رہتے تھے. اور نہ آج ہم سے مطمئن ہوں گے، نہ کبھی ہوئے آج تک. بلکہ یوں کہیے کہ جتنے دیندار ہیں، جو لوگ دین کی فکر رکھتے ہیں، جو لوگ دین کی ان کے اندر فکر ہے اور دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لوگ آج بھی ان کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہی رہتے ہیں. یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں کہ آپ کی جان کبھی اعتراضات سے چھٹ جائے. آپ داڑھی رکھیں گے
تو ایک سوالات کا، اعتراضات کا ایک سیلاب امڑ آئے گا آپ کے اوپر کہ بھئی دین کے اور بھی تو کام تھے، تم نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ آپ نماز پڑھیں گے تو 10 طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ فلانا فلانا کام تو کرتے ہو، ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ حج کر آئیں گے تو 10 باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ صاحب لو جی حج تو کر لیا، فلانے فلانے گناہ تو چھوڑے نہیں۔ یہ تو ایک سلسلہ ہے جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، اور جب تک اہل ایمان اس دنیا کے اندر رہیں گے یہ سلسلہ رہے گا، اس سے جان کبھی نہیں چھوٹے گی۔ اسی لیے جتنے علماء گزرے جنہوں نے بڑے بڑے دین کے کام کیے، جتنے اہل حق گزرے جنہوں نے دین کے بڑے بڑے کام کیے، ان کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کی بوچھاڑ ہر زمانے میں رہی۔ اللہ کے نبی سے بڑا کون ہوگا اس دنیا میں؟ اللہ کے نبی کا پیچھا ہر وقت کیا، مارنا، پیٹنا، ان کو برا برا بھلا کہنا، ان کے ساتھ گالم گلوچ، ان کے ساتھ بحث مباحثہ، ان کی جان کے دشمن ہونا، ہر قسم جو ہو سکتی تھی ستانے کی وہ کی اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ پھر ان کے بعد حضرات صحابہ کرام کے ساتھ یہ سلسلہ رہا، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ یہ سلسلہ رہا۔ ہر صحابی کو کیا کیا پاپڑ نہیں بیلنے پڑے، ہمیں تو ان مشکلات کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں اکابرین نے دین کے خاطر کیا مشکلات جھیل لی۔ پھر ان کے بعد کا جو سلسلہ تھا تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، ان کے ساتھ یہ سلسلے رہے۔ علماء کرام جتنے بڑے بڑے گزرے ان کی مخالفتوں کے سلسلوں کے ایک لامتناہی سلسلے رہے، اور آج ہمارے موجودہ زمانے کے اندر بھی یہ مخالفتوں کے سلسلے ان اہل حق کے ساتھ رہتے ہیں جو دین کا کام کرتے رہتے ہیں، ان انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں جو دین پر عمل کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ انہی لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ آیات بھی یہی آ رہی ہیں انبیاء کرام کے کو ستانے کے حوالے سے، کہ جس دین کے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، جو دین کے کام کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی، عمل کرنے کے اعتبار سے کہ عمل کی اللہ نے توفیق دے دی، داڑھی کی توفیق دے دی، اللہ کا شکر ادا کرنے کا اللہ نے ایک توفیق دے دی، نمازوں کے اللہ رب العزت نے پابندی کی توفیق عطا فرما دی، یا کوئی دین کا کام ہے کہ اللہ نے اس میں لگا دیا۔ معترضین، اعتراض کرنے والے تو جان آپ کی دوبھر کر دیں گے، اعتراض کر کر کے ضرور کریں گے، کرتے ہی رہیں گے، کوئی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر وہ کام دین کا کام ہے، سنت کے مطابق کام ہے، سنت کے مطابق، بس اتنا خیال کریں کہ معترضین جب اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے، تو اپنے گریبان میں ہمیں یہ جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی ہمارے اس کام میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اگر غلطی ہو رہی ہے تو پھر اس اعتراض کی بنیاد پر اپنی اصلاح کی فکر کر لینی چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، بار بار دیکھ لیں۔ اور اگر دیکھ لیا کہ نہیں، کام یہ ہے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کا مطلب ہے شریعت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا آپ کے بیان کردہ اصول کے مطابق ہے، پھر کسی ملامت کرنے والے کی کبھی ملامت کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر لیا اور وہ کیوں نہیں کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں کبھی کر لیں گے، لیکن جو ہو گیا اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہاں یہ ایک کام تو ہوا، یہ تو کوئی بیکار کام نہیں ہوا، یہ تو کوئی غلط کام نہیں ہوا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو اتنی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی کہ ہم نے اتنا کر لیا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کام کریں، جس کام کی توفیق ہو، ہمیشہ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے مشورہ کر کے کریں، ہمیشہ مشورہ کریں کہ جی اس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات کام تو دین کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ مصلحت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ کس طرح کیا جائے، کس نہج پر کیا جائے، کس انداز میں کیا جائے، بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، اس لیے اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کے مشورے سے چلنا چاہیے، اپنی رائے کے اوپر محض اپنی رائے پر عمل کر کے انسان کو نہیں چلنا چاہیے۔
بس ان دو باتوں پر انسان یہ کام کر لے، پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ کام سنت کے مطابق ہو، کام شریعت کے مطابق ہو، دنیا لاکھ برا کہے، دنیا لاکھ مذاق اڑائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کام ہمارا سنت کے مطابق ہے اور مشورے کے مطابق ہے، پھر کوئی فکر کی بات نہیں۔ اور جہاں لوگ اعتراضات کرتے ہیں دین کے کاموں پر، تو وہ سلسلہ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں ختم ہوا تو ہمارے آپ کا سلسلہ یہ کہاں سے ختم ہو جائے گا؟ لوگ ہمارے پیچھے پڑے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی نصرت اس وقت آتی ہے انسان کے اوپر جب انسان کا اپنا طور طریقہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، کام اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، لوجہ اللہ ہو، اور اس کام کا شریعت کے مطابق ہو، پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ اخلاص اور صدق۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ کام اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، کام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بس اخلاص ہے۔ صدق کا مطلب ہے سنت کا شریعت کے ضابطے کے مطابق ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں ہمارے کام میں ہیں، پھر یاد رکھیں عند اللہ بھی اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے، اللہ تعالی مدد بھی فرماتے ہیں، اور دنیا مخالف ہو موافق ہو اس کی کبھی کوئی نہ پرواہ کرنی چاہیے، نہ وہ کبھی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے وہ نقصان بھی نہیں اس سے پہنچتا، کام کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر لوگ بدنام کر دیں گے، وقتی طور پر لوگ مذاق اڑا لیں گے، لیکن کام اخلاص کے ساتھ ہے اور صدق کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے ہے، پھر کسی پریشانی کی بات نہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کہا کسی نے مذاق اڑایا، کچھ نوجوان لڑکے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ ایک بزرگ آدمی جا رہے ہیں، تو سوچا چلو ان سے مذاق کرنا چاہیے۔ ان کے پاس پہنچے، ان سے جا کر کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اچھے ہیں، آپ کا یہ کتا اچھا ہے جو سامنے کتا گزر رہا تھا، ایک اور آپ اچھے ہیں یا یہ جو کتا سڑک پر گزر رہا ہے یہ اچھا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اس کتے سے اچھا ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر میرے سے اچھا یہ کتا ہے۔ تو یہ فکر ہر وقت انسان کو رہنی چاہیے کہ آخرت کا انجام ہمارا کیسا ہوگا، اور دنیا ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، کس طرح ہے۔ دیکھیے یہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی کا۔ اللہ تعالیٰ دلیلیں بتلا رہے کہ تم ان کو یوں کہہ دو، تم ان کو یوں سمجھا دو، تم ان کو یہ بتا دو، تم ان کو یہ کہہ دو، شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ لیکن ہمت نہ ہارو، اپنی بات، حق بات کہتے رہو، بتاتے رہو، عمل کرتے رہو، اللہ کی نصرت ہوگی۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ومن یہد اللہ فہو المہتد۔ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی وہی اصل ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہم اولیاء من دونی، اور جو شخص کے گمراہ ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایمان اس کو نہیں ملا، فلن تجد لہم اولیاء من دونی، ہرگز تم آپ نہیں پائیں گے ان کافروں کے لیے کوئی مددگار اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا آخرت۔ دیکھو یہ ایک عجیب بات بیان کی۔ ہم لوگ آج دنیا میں کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری ایک اپنی کوتاہ نظری ہے جو ہمارے اندر باوجود سب کچھ جاننے کے آ جاتی ہے۔ ہم دنیا میں ہم نے کامیابی کے معیار مقرر کیے ہوئے ہیں کہ دنیا میں وہ کامیاب ہے جس کے پاس کے دولت ہے، دنیا میں وہ کامیاب ہے جس کے پاس کے تعلیم ہے، دنیا میں وہ کامیاب ہے جس کے پاس کے یہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ضرور ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور حلال طریقے سے یہ چیزیں آئیں تو بڑی اچھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں، اللہ کی نعمت۔ لیکن کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، معیار کامیابی کا یہ نہیں کہ آپ جس کو کہیں کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا، فرماتے دنیا میں وہ انسان کامیاب اس کو آپ نہیں گردانتے جس کے پاس دولت زیادہ آ گئی، عہدہ زیادہ آ گیا، نعمتیں اللہ کی ضرور ہیں،
لیکن دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اس پر موقوف نہیں. دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اس پر موقوف ہے کہ جس کی آخرت میں بخشش ہو گئی وہ کامیاب ہے، اور جو آخرت میں بازی ہار گیا اور بخشش نہ ہو سکی وہ ناکام ہے. یہ جو دنیا کے عہدے ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کل کے وزیر ہیں آج کے اسیر ہیں، آج کے اسیر ہیں کل کے وزیر ہیں. یہ تو ہمارے آمنے سامنے کے کھیل تماشے ہم لوگ روز مرہ دیکھتے ہیں. آج آگے پیچھے گارڈ ہیں، کل وہی گارڈ اس کو پکڑ کر جیلوں میں دھکیل رہے ہیں، کل جیلوں سے نکال کر ان کو وزارتوں کی کرسیوں پر بٹھا رہے ہیں. یہ تو دنیا کے اکھاڑ بچھاڑ ہے اپنے اور ہمارے ہر وقت کے سامنے. ان کا کیا بھروسہ؟ یہ کوئی معیار تو نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے، کامیابی یہ ہے، اور وہی حقیقت میں کامیاب. اسی کو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو آخرت میں بخشا گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ ہیں اصل کامیاب. اور جو آخرت میں جنت میں نہ جا سکا، جو جنت میں نہیں پہنچا، وہ ہے در حقیقت آخرت میں جو نہیں جنت میں گئے وہ ہیں ناکام. اصلی ناکام وہ لوگ ہیں، اصلی ناکام وہ ہے. اللہ نے جس کو ہدایت دے دی، اللہ نے جس کو سلامتی دے دی، اللہ نے ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیا، ہدایت یافتہ ہو گیا، وہ انسان کیا ہے؟ وہ اصل کامیاب. اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو ہدایت مل گئی اللہ کی طرف سے وہی ہدایت یافتہ ہے، اصل ہدایت یافتہ. اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں ایمان کو. اصل تعریف ہدایت کی کیا ہے؟ ایمان. جو ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، وہ جس کو نصیب ہو گیا وہ ہے اصل میں ہدایت. اور اسی پر انسان کا خاتمہ بھی ہو جائے، یہ ہے ہدایت. بعض اوقات انسان آخری زمانے میں جا کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا. برسوں پرانا کافر آخری وقتوں میں جا کر ایمان قبول کر لیتا. وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک غزوہ خیبر کے موقع پر کا واقعہ ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چراتے چراتے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب سے گزر گیا. سارا دن بکریاں چرانا کام تھا اس کا، دیکھتا روزانہ کہ قافلہ ٹھہرا ہوا. اس حدیث شریف کے راوی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ. اس نے پوچھا کسی سے کہ یہ کون ہے، یہ ایک آدمی کون ہے جن سے ہر ساری دنیا مل رہی ہے، آ رہی ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ جس کو بات بتاتے ہیں وہ مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں، کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس چرواہے نے کہا کہ میں مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا مل لو، ساری دنیا مل رہی ہے، تم بھی مل لو. یہ چلے گئے، اندر جا کر دیکھا کہ بالکل ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سادہ بالکل. یہ حیران ہوا کہ یہ کون سے بادشاہ ہیں اتنے بڑے، کہ بڑے بھی اتنے ہیں اور سادے بھی اتنے ہیں، دنیا میں تو ایسا کوئی ہم نے بادشاہ نہ دیکھا نہ سنا. مل کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ مجھ کو کچھ بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی ان کو. تو اس چرواہے نے کہا کہ اچھا اگر میں ایمان قبول کر لوں تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے ایمان قبول کر لیا تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے. انہوں نے کہا، چرواہے جو تھے انہوں نے کہا کہ میری رنگت کالی ہے، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے،
پسینے کی دھوپ گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے، اس کے باوجود مطلب یہ کہ اس کے باوجود آپ مجھ کو سینے سے لگا لیں گے، کیونکہ ان کے ہاں تو کالے گورے کی بڑی تمیز تھی، کاڑی چمڑی والا اور گوری چمڑی والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے باوجود تم ایمان قبول کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس سیاہی کو سفیدی سے بدل دیں گے، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ سیدھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیے چروائے، اور مسلمان ہو گئے۔ غزوہ خیبر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، میں اس وقت کون سا ایسا عمل کروں کہ جو اس وقت بڑا عمل ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ جاؤ، اس وقت جہاد ہو رہا ہے، تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ نماز کا وقت نہیں ہے، فرمایا کہ میں تمہیں نماز کا کہوں، رمضان ہے نہیں کہ میں تم کو روزوں کا کہوں، زکوٰۃ تم غریب آدمی ہو کہ تمہارے پر زکوٰۃ دینا ہی فرض نہیں ہے، حج کا زمانہ ہے نہیں کہ میں تم کو حج کی بات کروں، تو اس وقت جہاد ہو رہا ہے، بھی تم جا کے جہاد میں شامل ہو۔ جب وہ جانے لگے آپ نے فرمایا کہ تم بکریاں تمہارے پاس یہودیوں کی ہیں، تم یہودیوں کی بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر جہاد پہ جانا۔ یہی سے علماء اکرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب انسان کسی کی امانت لے لے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، خواہ یہودی عیسائی ہندو کیوں نہ ہو، لیکن امانت کی حفاظت بہرحال ضروری ہے، اس کو واپس کرنا، اس کو دینا، یہ اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم ہے، جیسے ہمارے ہاں کے بعض لوگوں کا نظریہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب غیر مسلم کو تو مال لوٹنا بھی جائز ہے، غیر مسلموں کو قتل کرنا بھی جائز ہے، غیر مسلموں کو جس طرح دل چاہے کر لو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہی نقطہ نظر ہمارے ہاں لے کر بہت سارے غیر مسلموں کی طرف کہ وہ غیر مسلم ممالک میں روانہ ہوتے ہیں، اور جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے، کہتے غیر مسلم میں سب چیزیں جائز ہیں، سب حلال ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی حلال نہیں ہوتا، بالکل میدان جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان چرواہے کو کہ جاؤ تم یہودیوں کی بکریاں واپس کر کے آؤ، کیونکہ تم نے ان سے امانت پر لی۔ خیر وہ گئے، واپس آئے، اور جاتے ہوئے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اب میں جہاد پر جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم شہید ہو گئے تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ جہاد میں گئے اور جاتے ہی شہید ہو گئے۔ اب دیکھیے کیسے نوازے گئے، ابھی نماز بھی نہیں پڑھی انہوں نے کوئی، ابھی ایمان قبول کیا کچھ دیر پہلے، سیدھے جہاد میں گئے اور جاتے ہی شہید ہو گئے۔ شام کو جب شہداء کی میتیں رکھی گئی تو سب کو تو پہچانتے تھے جتنے شہید ہوئے تھے، لیکن ایک میت ایسی تھی شہید کی کہ تھے تو مسلمانوں میں لیکن سب کے لیے انجانے تھے۔ اطلاع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ وہ ایک آدمی ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اس کو میں جانتا ہوں۔ فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ نے اس کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا، اور فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے انتظار میں حوریں اس کے منتظر ہیں، اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ فرمایا کہ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک پیسے کی زکوٰۃ نہیں دی، جنت میں سیدھا پہنچ گئی۔ آپ دیکھیے یہ قسمت والے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے برسوں پرانے شرک کو بھی ایک توبہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ کسی غیر مسلم کو بھی کبھی یوں نہیں کہنا چاہیے کہ تم جہنم میں جائے گا، کبھی غیر مسلم کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ عین وقت پر موت سے پہلے اللہ رب العزت اس پر رحم فرما دے اور ایمان کی دولت اس کو دے دے، اور تمہارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے اور تمہارے ہاتھوں سے ایمان چلا جائے۔ کوئی دیر لگتی ہے اس کام میں؟ کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے کسی کو کسی کے بارے میں کیا پتا کون جنت کون دوزخ میں جانے والا، اس کا علم ہی ہمارے پاس نہیں، تو ہمیں کسی کو کہنے کا کیا حق ہے کہ کون کہاں جائے گا؟
آدمی کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کہاں جاؤں گا، مجھے جانا ہے، مجھے اپنے قبر میں حساب دینا ہے، مجھے اپنے اعمال کو بھگتنا ہے، ہمیں تو اپنی فکر ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی خدا نخواستہ بیمار ہے، ایک ہسپتال میں پہنچا، ہسپتال میں جتنے بھی آئے ہوئے مریض ہوتے ہیں سارے مریض ہی ہوتے ہیں، بیماری ہوتے ہیں، لیکن اس مریض کو سوائے اپنے کسی کی ہوش نہیں ہوتی، کیونکہ خود بیچارہ بیمار ہے، حالانکہ اس سے بھی بڑے بڑے مرض والے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی فکر میں غرق ہوتا ہے بیچارہ۔ یہی معاملہ ہر انسان کا ہوگا آخرت میں، کہ ہر انسان کے اوپر جب حساب کتاب کی منزل ہوگی، ہر انسان اپنے ہی فکر میں غرق ہوگا، اپنا ہی حساب کتاب اٹھا رہا ہوگا، کر رہا ہوگا۔ اسی کو قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی دوسرے انسان کا بوجھ کوئی دوسرا انسان نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی فکر کھائی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم خود کس حال سے دوچار ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو انسان گمراہ ہو گیا، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو تم نہیں پاؤ گے ہرگز اس کا کوئی مددگار سوائے اللہ کے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ہم ان سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، اندھا، بہرا اور گونگا بنا کر۔ ان کا ٹھکانہ ان گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی ان کی دوزخ کی آگ بجھنے کے قریب ہوگی، زدناہم سعیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کی آگ کے بھڑکنے میں اور اضافہ فرما دیں گے۔ مطلب یہ کہ ان دوزخیوں کی آگ کبھی بجھنے والی نہیں، اس دوزخیوں کی آگ کبھی بجھنے والی نہیں۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، یہ بدلہ ہوگا ان کے اس بات کا کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ۔ وقالو، اور ان کا نظریہ یہ تھا، یہ نظریہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مسلمان کا ایک تو عقیدہ، بنیادی عقیدہ، جہاں بے شمار اور عقیدے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ یہ عقیدہ بعد الموت جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایک متعین بات ہے کہ مریں گے، قبروں میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے، پھر حساب کتاب کی منزل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس منزل کو آسان فرمائے اور ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ کافر یوں کہتے تھے، وقالو، کافروں کا عقیدہ یوں تھا اور کافر یوں کہتے تھے، اذا کننا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ورفاتا، اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کر کے کس طرح اٹھائیں گے؟ انا، کیا ہم لمبعوثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، ایک نئی پیدائش کے ذریعے سے، یعنی یہ کیسے ہوگا؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ کیسے ہوگا، ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہم مٹی میں چلے جائیں گے، مٹی میں کون انسان کتنا قبر میں رہے گا اللہ کو خبر ہے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے؟ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس بنیاد کے اوپر اس عقیدے کا انکار کرتے تھے۔ ہندوؤں کا آج بھی یہی عقیدہ، اسی لیے وہ آگ جلاتے ہیں، آگ جلا کر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی جو ہے وہ اس کا راکھ کو بکھیرتے ہیں، پانیوں میں بہاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، اسی عقیدے کے پیش نظر تاکہ دوبارہ زندہ نہ کر کے اٹھایا جائے۔ ارے اللہ نے بھی تو پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کیا تھا، النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا کرے بھائی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ زندہ کرنا، جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوسری مرتبہ بھی پیدا کر دے گا، اس میں پریشانی کی کیا بات، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اولم یروا، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جو خالق ہے آسمان کا اور زمین کا، قادر ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے کہ ان جیسی ایک نئی مخلوق کو پیدا کر دے، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دے موت کا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فابى الظالمون الا کفورا، کافر جو لوگ ہیں اس کا کافر لوگوں کے انکار میں ہی اس سے اضافہ ہوا۔ قل لو انتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم لوگ اپنے رب کی رحمتوں کے تمام زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، یعنی اتنی دولت تم کو مل جائے، اتنی مل جائے، اتنی مل جائے،
کہ دنیا کے زمین و آسمان کے تمام خزینے اللہ تعالیٰ تم کو دے دیں، فرماتے ہیں تب بھی تمہارا دل نہیں کبھی مطمئن ہوگا۔ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تب بھی تم کنجوسی کرو گے اور روک کے بیٹھ جاؤ گے خرچ کرنے کے ڈر سے۔ ان خزانوں کے اوپر تم قابض ہو جاؤ گے اور ان کو روک لو گے اور خرچ کرنے سے ڈرو گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ہے ہی ناقدرہ۔ مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے انسان کی خواہش بیان کی کہ انسان کا حال یہ ہے کہ زمین کے خزانے مل جائیں، آسمان کے خزانے مل جائیں، زمین کی سارے دولت اس کے پاس آ جائے، تب بھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں، اور وہ خرچ کرنے سے پھر بھی ڈرے گا۔ اور لوگ جو ہیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ ان خزانوں کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے اور انسانوں تک وہ خزانے جانے نہیں دیں گے۔ فرمایا کہ انسان کے یہ معاملہ یہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کبھی بھرنے والی نہیں، کتنی انسان خواہش کرے اس کو اتنی دولت مل جائے، اس کی دولت، اس کی حوث، اس کے خواہشات میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کی خواہشات کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھرتی۔ کوئی چیز انسان کی خواہشات کا پیٹ بھرنے والی نہیں ہے سوائے قبر کی مٹی کے، کہ جب مٹی اوپر پڑے گی تو اس کا پیٹ بھرے گا اس مٹی سے، ورنہ بھرنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کتنی دولت کما لے، انسان کتنی دولت اکٹھی کر لے، لیکن انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ خواہش صرف ایک ہی صورت میں پوری ہوتی ہے انسان کی، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ قناعت پیدا فرما دے۔ قناعت کا مطلب ہے کہ جتنا اللہ نے دے دیا اتنا انسان اس پر صبر کر لے، بس یہ ہے قناعت۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے انسان کے خواہشات کی۔ اسی لیے آپ دیکھو پیسے کے لیے سب سے زیادہ پریشان وہ آدمی ہوگا جو زیادہ مالدار ہو۔ جس کے پاس پیسے کم ہوں گے وہ کم پریشان ہوگا، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے وہ زیادہ پریشان ہوگا۔ اسی سے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ زیادہ ہوگا تو سکون مل جائے گا، سکون نہیں ملتا، بے برکتی اور پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ برکت اور راحت اس انسان کو ملتی ہے جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پیسے کے ساتھ قناعت پیدا کر دے۔ یہ جو توکل ہے نا، توکل کا بھی مطلب یہی ہے۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے، اللہ کی مدد کا انتظار کرے۔ یہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں سکھلایا، حضرات صحابہ کرام نے یہ مطلب نہیں ہمیں سکھلایا۔ توکل کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان دنیا کے تمام ظاہری اسباب کو اختیار کرے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے، دن میں محنت کرے، کوشش کرے، کاروبار کرے، ملازمت کرے، پڑھے، جو کچھ کرنا ہے کرے، لیکن جو نتیجہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے بدلے میں اس کو دے اس کے اوپر قانع، صابر اور شاکر رہے۔ یہ ہے توکل۔ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ انسان کوئی بھی کام نہ کرے، وہ گھر میں بیٹھا رہے کہ بھئی اللہ دے گا۔ یہ تعلیم ہے ہی نہیں شریعت کی۔ یہ جو کام کاج ہے یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ جو انسان محنت کرتا ہے یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دو شرطیں ہیں انسان کی، یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کے دنیا کے کام کو بھی دین بنا دیتے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا، ایک شرط اخلاص، ہر کام اللہ کے لیے۔ دوسری چیز ہے صدق۔ صدق کا مطلب ہے کام شریعت کے مطابق، نیت اللہ کی رضا کے لیے، کام شریعت کے مطابق۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب میں صبح کو نکلتا ہوں، کام ہر آدمی نکلتا ہے صبح کو کام کاج کرنے کے لیے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو اس میں اخلاص اللہ کے لیے کیا ہوا؟ اخلاص یہی ہے اللہ کے لیے کہ انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضہ، کہ حلال آمدنی کا کمانا یہ فرض ہے، میں اس کے لیے نکلا ہوں۔ اگر میں یہ حلال آمدنی نہ کماؤں تو میں کس کے کیا کروں گا؟ ہاتھ پھیلاؤں گا؟ یہ تو حرام ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ تو حرام ہے کسی سے مانگنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے بلا ضرورت
وہ روز قیامت میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ زخمی ہوگا، چہرے پہ اس کے زخم پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو آدمی یہ نیت کر کے نکلے کہ یا اللہ اپنے گھر والوں کی کفالت میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے، حلال پیسے کا کمانا سنت ہے، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا حکم کے مطابق میں نکل رہا ہوں، یہ اخلاص ہے۔ کاروبار حلال ہو، ملازمت حلال ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، کوئی ناجائز کام نہ ہو، یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر زخم کے نشان ہیں، ہاتھ پر دیکھا کہ زخم کے نشان۔ آپ نے پوچھا کہ سعد تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، دن بھر میں محنت کرتا ہوں، پھاوڑے چلاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں زمین کے اوپر، تو کام کرتے کرتے میرے ہاتھ میں زخم پڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو لیا اور یوں پیار کیا، ان کے ہاتھ یہ چوما ان کے ہاتھ، اور فرمایا کہ سعد، جو انسان دن بھر محنت مزدوری کرتا جب شام کو گھر لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں کہ انسان دن میں محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا روزگار حلال لگا دیا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی لوٹ رہا ہے لوگوں کو، ہمارے شہر میں تو ہر طرح کا حال آپ کے سامنے ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی موبائل چھین رہا ہے، کوئی مال چھین رہا ہے، کوئی چوریاں کر رہا ہے، کوئی بھیکیں مانگ رہا ہے، کیا کیا نہیں کر رہا۔ ان حالات میں اللہ نے اگر ہمیں دو پیسے دے دیے حلال جائز طریقے سے، کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اور آپ اپنے گھر والوں کو حلال دو پیسے کی چیزیں لا کر گھر میں دے دیتے، معمولی بات تو نہیں۔ توکل ہی یہی ہے کہ جو اللہ نے دے دیا، پوری محنت کی، پوری جستجو کی، پوری توانائیوں ایمانداری کے ساتھ کام کیا، جو بس میں تھا کر لیا، جو بس میں تھا کر لیا۔ اب جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا، اب اس پر قناعت کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس جو کچھ اس نے دیا کہ یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، یہ ہے مومن کی شان، یہی قناعت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ بے قناعتی جو ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے ہوس، جو ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ جو اللہ دے رہا ہے اس پر تو کوئی شکر نہیں، وہ تو ایسا ہے گویا کہ کوئی بات نہیں، وہ تو گویا کہ میرا پدری حق تھا جو مجھ کو مل گیا۔ جو نہیں ملا اس کے پیچھے پڑا ہوا، اس کے شکوے ہیں، اس کے تذکرے ہیں، اس کی آرزوئیں ہیں، اس کے اوپر افسوس ملا جا رہا ہے، یہ ہے ہوس۔ یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں، یہی انسان کو تباہ کرتی ہے چیز، انسان کو حرام کی طرف لے جانے والی یہی چیز ہے کہ جو اللہ نے دے دیا اس کی تو کوئی وہی نہیں ہے، کوئی شکر ہی نہیں ہے، جو نہیں دیا اب اس کے پیچھے ہیں، اس کی فکر ہے، اس کو آرزو ہے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو اسی میں انسان حرام میں لگ جاتا ہے۔ اچھا بھئی یہ چیز حلال سے نہیں ملتی، چلو حرام کو گلے لگا لو، یہی انسان کی تباہی کا راستے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم مالک ہو جاؤ خزائن کا اپنے رب کی رحمت سے، اپنی رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم روک لوگے ان دولت کے خزانوں کو اپنے ہاتھوں میں خرچ کرنے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، انسان تو بڑا ہی ناقدرہ ہے، ناشکرہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان آیات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على
ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما، یا رب کریم یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا کاملہ عطا فرما، یا اللہ اپنا کامل فضل عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یا رب ذوالجلال والاکرام پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے سرحدی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے شہر کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو حالات خراب ہیں، یا اللہ ان کی اصلاح فرما، یا اللہ یہاں سے بدامنی کا خاتمہ فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما، یا اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، یا اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، یا اللہ یہاں سے یا اللہ یہاں پر یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما، عراق کے مجاہدین کی مدد فرما، غزہ کے اور فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر طرح کی یا اللہ عافیت عطا فرما،